ماشاءاللہ یہ عالمی مجلس درس لگ گئی ہے اس وقت. جاپان میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور پاکستان کے مختلف دیہات میں روا، کراچی، لاہور، اور سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کبھی کبھی. ویسے تو خیالات میں دوسرے کاموں میں لگ کر ذہن ادھر چلا جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، لیکن خیال آتا رہتا ہے کہ اس وقت کون بیٹھا، کس طرح دیکھ رہا ہوگا. مجھے آج صبح یہ خیال آ رہا تھا کہ عجیب اللہ کی شان ہے، ہم نے پوری طرح سے ابھی تک اس عظیم اعجاز کو پوری گہرائی سے محسوس نہیں کیا. یعنی محسوس کر رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں کہ عجیب خواب کسی کیفیت ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قرآن کریم کا عالمی درس پہلی دفعہ جاری ہوا ہے. کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور یہ جو پیشگوئی ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس کی بنیاد اللہ نے احمدیوں کے ذریعے رکھوائی ہے یہاں آج، یعنی اس زمانے میں، اور ثابت کر دیا کہ کن غلاموں سے کام لینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، ورنہ اتنی دنیا بستی تھی کسی کو توفیق نہیں ملے گی. اور پھر قرآن کا عالمی ہونا ثابت ہو گیا قطعی طور پر. کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے جس کا عالمی درس دیا گیا ہو، نہ بائبل کا، نہ کسی اور کتاب کا. اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنی دولتوں کی بھرمار، پہاڑ لگے بیٹھے ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ملی. تو اس لیے یہ دن جو ہے خاص طور پر صبر کے دن تو ہمارے ابھی چل ہی رہے ہیں، شکر بھی ساتھ شامل کرنا ضروری ہے، بہت گہرا شکر. کیونکہ جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو انسان کی توجہ تکلیفوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، لیکن شکر سے ذرا نظر ہٹ جاتی ہے. یہ دور ایسا ہے کہ اس میں صبر تو بہت نیچے سطح پر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. اصل تو شکر کا مضمون ہے جو اس وقت ساری جماعت پر ایک عالمی کیفیت کے طور پر طاری ہو چکا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں احباب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعا بھی کریں گے. فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، حسد جگہ جگہ پھوٹ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر بعض کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پروگرام کو بند کروایا جائے، مگر اللہ نے جاری فرمایا ہے، کون بند کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ دعائیں کرتے رہیں تو خدا کے فضل سے یہ سلسلہ جاری رہے گا.